اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ کل شیطان کی گفتگو ہم نے پڑھی تھی جو اس نے رب کے ساتھ کی اور تڑی لگائی تھی۔ اس نے کہا جناب کہ میں کیونکہ ذلیل تو ہو گیا ہوں، لیکن ہوا کیونکہ آدم علیہ السلام کو عزت دینے کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں رب کی ونڈ پر، رب کی تقسیم پر راضی رہنا یہ رب کی رحمت ہے۔ جس وقت عز و منتشا و ذل و منتشا، یہ اسی کے فیصلے ہیں، یہ اسی کی تقدیر ہے۔ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ رب کی تقسیم ہے نا، بندے تو سارے اسی کے ہیں، لیکن کسی کو نبوت عطا فرما کے بڑا مقام عطا فرما دیا، کسی کو جناب اللہ ولی بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو جاہل رہنے دیا ہے۔ تو یہ اس کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ، سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ بندہ اس کی رضا پر راضی ہو جائے کہ مالک جیسے تو راضی ہے میں بھی راضی۔ پھر اس کے بعد بندگی کی سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ بندے کو رب جہاں پر جھکا دے بندہ جھک جائے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس کو اس بات کی تکلیف ہوئی، آگ لگی، اس نے کہا پروردگار کیونکہ تیری عبادت کی تھی تو عبادت کی صلہ مجھے کیا ملا کہ مجھے جناب اللہ نیچے کر دیا گیا اور ایک بندے کو مٹی سے بنا کے بلند کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میں عبادت کی وجہ سے سب سے زیادہ عزت کا حقدار میں ہوں، کیونکہ اسے لگتا تھا کیونکہ میں نے سب سے زیادہ رب کی عبادت کی ہے فلہذا عزت بھی میری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے کیا فرمایا، کیونکہ کل اس نے کہا تھا کہ میں نے اس ذلت کا بدلہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آج بھی یہ درس قرآن کے اندر لکھا تھا کہ مطلب ہے کہ نسلوں سے ویر لینا، ویر رکھنا، اولاد سے ویر رکھنا، یہ تو شیطان کا طریقہ ہے۔ قصور کس کا ہے اور نتیجہ کہاں آ کے نکالا جاتا ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ 4 نسلیں گزر چکی ہیں، لڑائی جاری ہے۔ 6 نسلیں گزر چکی ہیں، لڑائی جاری ہے، ٹھیک۔ کیوں جی؟ انہوں نے میرا پردادا مارا تھا، انہوں نے میرا دادا مارا تھا، پھر انہوں نے میرا ابا مارا تھا، ٹھیک ہے جی، بات چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ بات شیطان نے کی تھی۔ اس نے کہا جناب کیونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں ذلیل ہوا تو میں نے اس کا بدلہ ان کی اولاد سے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اذهب، فرمایا دفع ہو جا، بات ہی ختم، اذهب نکل جا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ رب نے کوئی دلیل نہیں دی، نہیں ایسے نہیں کرنا تو نے، میں ایسے کر دوں گا، تو نے ایسے نہیں کرنا، ایسے ہو گئے ہو جائے نا۔ جب اس نے کہا نا جی میں اس کا بدلہ اس کی اولاد سے لوں گا ذلت کا، تو رب نے کیا فرمایا اذهب، میں نکل منٹ مار، دفع ہو جائے یہاں سے۔ فمن تبعک منہم، ہاں اولاد آدم میں سے جو پھر تیرے پیچھے چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، فرمایا پھر میں زبردست قسم کی سزا جیسے تجھے دوں گا ان کو بھی دوں گا۔ ہاں پھر جہنم کے اندر پھر تو اکیلا نہیں جائے گا، پھر تو اکیلا جائے گا، تیرے ساتھ جو تیرے پیچھے چلیں گے پھر میں ان کو بھی تیرے ساتھ ہی ڈالوں گا۔ ہاں یہاں پہ بات پھر آگی، اب بات آگی عزت کی، تو اپنی عزت بنا کے دیکھ لے، اور تو سمجھتا ہے کہ تو اولاد آدم کو اگر جہنم میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر جو تیرے پیچھے چلے گا پھر مبارک ہو، اسے لے جا۔ پھر میں نے کیا، تجھے تو جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، لیکن تیرے ساتھ جو چلے گا، جو تیرا ساتھ دے گا، جو تیرے راہ پر چلے گا، وہ بھی تیرے ساتھ ہی جائے گا۔ اب دیکھیں نا اتنی بڑی بات اس خبیث کے سامنے رب نے رکھی ہے کہ اگر تو میرا کہا نہیں مانا تو جائے گا تو جہنم میں، لیکن وہ اس خبیث کو جہنم سے بھی ڈر نہیں لگا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ واحد یہ خبیث ہے جس کو رب قیامت کے دن بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میں ٹھیک ہے آج بھی تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہی، وہ تیرے سامنے بابا کھڑا ہوا ہے، سجدہ کر، فارغ، کہے گا نا جب میں نے شروع سے نہیں کیا تو اب کیوں کروں؟ پھر یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں ڈالنے کے بعد جب یہ سرتا مارتا رہے گا تو ہزاروں سالوں کے بعد پھر یہ عرض کرے گا کہ پروردگار مجھے معاف کر دے۔ رب فرمائے گا اب بھی شرط وہی ہے، جنت میں چلا جا کے سجدہ کر دے۔ تو دیکھیں یار کہ انسان کی ضد انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، کہ ضد جو ہے نا بندے کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ خبیث تب بھی کہے گا کہ جہنم میں سڑنا مجھے منظور ہے، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ضدیں انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہیں۔ تو یہ شیطان کی ضد ہے۔ اس نے کہا جی مطلب ہے کہ میں نے جہنم میں سڑنا ہے، یہ میرے بارے ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آدم کو سجدہ کرے پھر تو لوگ کہیں گے ہر گیا ہے، کرنا ہی پینا سجدہ، آخر لتر کھا کے ہار ہی گیا نا۔ تو ہار کے ڈر سے لوگ اپنی کتنا نقصان کر جاتے ہیں، یہاں سے اندازہ لگائیں۔ تو شیطان صرف اس بات ہے کہ جنتی کیا کہے، حالانکہ جنتیوں نے کیا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، یا فرشتوں نے کیا کہنا کہ آخر سجدہ کرنا پڑ ہی گیا نا،
صرف اس بات کی وجہ سے ناک اونچی رکھنے کی خاطر جہنم میں سڑنا منظور کر لے گا، لیکن ہار نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. ایک بات تو یہ فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے. ٹھیک ہے. جو تیرے پیچھے چلا میں اسے بھی جہنم میں ڈالوں گا. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. فرمایا اپنی آواز کے ذریعے جتنا تو پھسلا سکتا ہے پوری زور لگا لے. پھسلا وَاسْتَفْزِزْ جتنا پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. مَنِ اسْتَطَعْتَ جتنی بھی تیرے پاس زور ہے لگا لے. بِصَوْتِكَ اپنی آواز کے ذریعے. شیطان کی آواز کیا ہے؟ اس پر میں بھی پڑھ رہا تھا. مفسرین کہتے ہیں شیطان کی آواز سے مراد گانے. میں گانے گا. ٹھیک ہے. لوگوں کو سنا موسیقی سنا، لوگوں کو پتا کہ موسیقی تو روح کی غذا ہوتی ہے. قرآن تو روح کی غذا رہا نہیں ہے، اپنے نبی کا فرمان تو روح کی غذا نہیں رہا، رب کا کلام بھی روح کی غذا نہیں رہا. ہاں اب موسیقی روح کی غذا ہے. یہ کہاں سے ابتدا ہوئی ہے؟ یاد رکھیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، لہن داؤدی مشہور ہے. ٹھیک ہے. رب نے آپ کو آواز ہی بطور معجزہ عطا فرمائی تھی، ایسی زبردست قسم کی آواز کہ جب زبور پڑھنا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زبور کے اندر ذکر الہی تھا، سارا کا سارا ذکر الہی. ٹھیک ہے جی. الف سے لے کر یا تک سارا ذکر الہی بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے. پوری کتاب میں. تو جب آپ پڑھتے تھے نا اپنا زبور شریف اور وہ پوری سر میں آ کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر زبور شریف کو سننے کے بعد بچے ایک ایک مہینے تک دودھ نہیں مانگتے تھے. کیسی بات ہے. بھوک نہیں لگتی تھی ان کو. پرندوں کا اڑنا تو پرندے تو بھول ہی جاتے تھے نا، چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، یہ آواز کا اثر تھا. بچے رونا بھول جاتے تھے ایک ایک مہینے تک. آپ کو سوچ سکتا ہے کہ مطلب ہے کہ بچے جناب اللہ کھانا نہ مانگتے ہو. یہ صرف داؤد علیہ السلام کی بطور معجزہ یہ آواز تھی، ایسی زبردست قسم کی آواز. ٹھیک ہے. اور ہوا کیا، جب آپ پڑھتے نا زبور شریف کو مجمع کے اندر، تو آپ کے مجمع میں پڑھنے کی وجہ سے کئی جنازے اٹھے کرتے تھے صرف آپ کی آواز کو سن کر. لوگ مر جاتے تھے. امام شرانی رحمۃ اللہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نا ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا 5-7 اونٹ مرے ہوئے ہیں. ایک عربی بیٹھا ہوا ہے، کوئی شیخ بیٹھا ہوا ہے، ایک سیاہ فام غلام ہے، اس نے اس کو باندھا ہوا ہے اور ایک اونٹ اس کے پاس ہے. میں آیا تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ماجرا بھی، یہ اونٹ بھی مرے ہوئے ہیں، غلام کو بھی تو نے باندھ رکھا ہے، ایک اونٹ تیرے پاس ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، اس نے 4 شعر پڑھ کے میرے سارے اونٹ مار دیے. صرف 4 شعر سنا کے، 4 مصرے سنا کے میرے اونٹ مار دیے اس نے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے یار؟ اس نے کہا اس کی آواز ایسی ظالم ہے، اس نے شعر ہی پڑھا ہے، اونٹ مستی کے اندر آیا اور اونٹ کی روح نکل گئی ہے، یہیں پہ مر گئے سارے، یہ تیرے سامنے مرے پڑے ہیں. امام کہتے کہ یار، میں نے کہا یار ایسے کیسے ممکن ہے کہ یار اس طرح بھی کسی کی آواز ہو سکتی ہے کہ یار شعر جو ہے سننے کے بعد اونٹ ہی مر جائے. میں نے اسے کہا یار میں نہیں مانتا. اس نے کہا یہ سچ ہے. میں نے کہا اس طرح کر، یہ پیسے لے ایک اونٹ کے جو زندہ بچا ہوا ہے، اسے چھوڑ دے. اس نے کہا اس نے مر جانا ہے. میں نے کہا یار تو پیسے پکڑنا. کہتے میں نے اونٹ کے پیسے دیے اور اسے کہا، میں نے کہا ہاں شعر پڑھ. کہتے جی اس نے شعر پڑھا، ایسی زبردست اور ظالم قسم کی اس کی آواز تھی. کہتے کہ اونٹ مستی کے اندر آیا، وہ تو وہیں پہ مر گیا، میں اگر اس کی آواز رکواتا نا تو میرا بھی دل پھٹ جاتا. کہتے دل ہی پھٹنے پہ آ گیا کہ یار خدا نے اس کو کیسی آواز عطا فرمائی تھی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ لوگوں کو لگتا ہے لوگ موسیقی روح کی غذا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو لے کر باہر نکلے، رات کا وقت تھا، فرمایا چل آج ذرا باہر چلتے ہیں. چہل قدمی کے لیے نکلے اور کہیں کام جا رہے تھے. اچھا جناب راستے میں جو آئے نا تو وہیں سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے. جب قرآن پڑھ رہے تھے نا تو حضور صاحب نے فرمایا یار بڑی خوبصورت آواز ہے. میں صدیق روک یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہیں. قرآن سننے لگ گئے. اچھا وہ ساری رات پڑھتے رہے. حضور کہیں کام جا رہے تھے، حضور نے وہ کام چھوڑ دیا، ساری رات حضور باہر کھڑے ہو کے سنتے رہے. صبح جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھنے آیا نا مسجد نبوی شریف میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یار تو رات تو موسیٰ تو نے کمال ہی کر دی بھائی. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا رات ہم نے تیرا قرآن سنا ہے، بڑی زبردست رب نے تجھے آواز عطا فرمائی ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سنا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ساری رات کھڑے ہو کے سنا ہے. صدیق نے بھی سنا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھ لیتا اگر مجھے پتا ہوتا. صدیق اکبر کا قرآن سننے کے لیے کفار مکہ کی عورتیں اپنے کام چھوڑ دیا کرتی تھی.
گھر کے برتن چھوڑ دیتی تھی، گھر کی ہانڈی پکانا چھوڑ دیتی تھی صدیق اکبر کا قرآن سننے کی خاطر. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ ٹھیک ہے. اس قوم کو، جس قوم کے پاس اتنا بڑا ورثہ تھا، آج اس قوم کو موسیقی روح کی غذا لگتی ہے. اور دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جناب ہمارے پاس صرف کیا ہے، ہمارے پاس بزرگوں کے صرف شعر و شاعری رہ گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بزرگوں کی تعلیمات کہاں ہیں؟ وارث شاہ سبحان اللہ کوئی شک نہیں ہے، بابا بڑا بڑا. لیکن سوال یہ ہے کہ واحد وارث شاہ تو مل گئی، بابے کی تعلیمات کہاں ہیں؟ بابے کی زندگی میں جو تہجد پڑھی تھی، جو نمازیں پڑھی تھی، جو روزے رکھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بابا بلے شاہ کدھر ہے؟ صرف گھنگرے اور ناچنے. شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ صرف رقص ہی یاد ہے. ان کا قرآن پڑھنا کہاں ہے؟ ان کی تعلیمات کہاں ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ 2 نمبری ہوئی ہے کہ جتنا ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات تھی، احکامات تھے، وہ سارے کے سارے کدھر گئے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، لوگ جناب جنتی دروازہ ٹپنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں آپ اتنے بڑے قاری قرآن تھے کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے نا تو پاک پتن کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے قرآن سنا کرتے تھے. اتنا بڑا قاری قرآن. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو گانے سنا کے جتنا کوشش کرنی ہے کر لے. ٹھیک ہے. آخرت کا دیکھیں نا، آج ہماری ہر جگہ پہ میوزک ہے، کار کے اندر، بس کے اندر، جناب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گانے سنتا سنتا اگر بندہ فوت ہو گیا، ایک تو آخرت تو خراب ہوئی ہے، لیکن فرمایا قیامت والے دن آخرت کے اندر جو ہے وہ سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈال دیا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. باقی رہا مسئلہ قوالیوں کا. اول تو ہمارے پاس قوالیاں ہیں نہیں، اگر ہیں بھی صحیح، یہ جو قوال لگے پھرتے ان کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں قوالی سننے کے لیے جو شرائط ہے وہ الگ ہے، وہ کون سن سکتا ہے کون نہیں سن سکتا. ہر بندہ قوالی سننا بھی، ہر بندے کے لیے تو قوالی سننا بھی حرام ہے. خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے سماع صرف اہل سماع کے لیے جائز ہے، باقی عام بندے کے لیے سماع جائز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. قوالی سننا تو سب کے لیے حرام ہے، خاص لوگوں کو اجازت ہوتی ہے جو خاص لوگ سن سکتے ہیں، وہ بھی خاص محفلوں کے اندر. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی تو بھائی گانے سنا کے لوگوں کو پھسلا سکتا ہے تو پھسلا لے. اور وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، فرمایا کہ تو اپنے سواروں کے ساتھ اور پیدل چلنے والوں کے ساتھ جتنا بھی ان پر چڑھائی کر سکتا ہے اس اولاد آدم پر کر دے. تو اپنی کسر نہ چھوڑ، تو اپنے جاسوسوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ذریعے جتنا بھی اولاد آدم کو گمراہ کر سکتا ہے کر. اب شیطان کے ساتھی کون ہے؟ سوار کون ہے؟ اور پیدل والے کون ہے؟ ظاہر ہے جو گانا گا رہا ہے شیطان کا ساتھی تو ہے. ایک گانے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، ایک وعدے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، فرمایا کہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کے مال میں بھی تو شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا. مطلب کیا ہے؟ ان کو حرام مال بھی کھوا، ان کی اولاد کو نافرمان بھی بنا، لگا ان کو اپنے پیچھے. ٹھیک ہے جی. مال کا چسکا دے کہ صرف ساری زندگی مال کماتے 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 گزر جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک ہے جی. پیسہ کماتے کماتے قبر آ گئی، یہ پتہ ہی نہ چلا کہ زندگی کہاں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. میں فی الاموال، ان کے مالوں میں بھی تو شریک ہو جا، والاولاد، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا. ٹھیک ہے جی. جتنا مرضی اولاد کو جناب اللہ سمجھا لے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آج ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ شیطان نے اتنا زیادہ جال بچھا دیا ہے کہ اب اولاد جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل چکی ہے. وعدہم، ان سے وعدے کر. ٹھیک ہے. لگا پورا زور ان کے ساتھ وعدے کر. ہاں اگر یوں کرے گا تو یوں ہو جائے گا، یوں کرے گا تو یوں ہو جائے گا. یہ دکھا ان کو خواب، دکھا بڑے بڑے خواب دکھا ان کو. ٹھیک ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب یہاں پہ بات شیطان سے کرنے کے بعد اگلے الفاظ انسان کو کیے جا رہے ہیں. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدوں میں نہ آنا، یہ دھوکہ ہی دیتا ہے ہمیشہ. شیطان کو کہا ٹھیک ہے دکھا ان کو بڑے بڑے خواب. ٹھیک ہے. کہ بڑی نوکری کرے گا تو بڑے پیسے کمائے گا، بڑے عہدے پر بیٹھے گا تو بڑے پیسے کما لے گا، جلسے میں تقریریں کر کے وعدے کرے گا تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. لگے رہے ان کو بڑے بڑے خواب دکھا. لیکن آگے فرمایا تم ان کے دھوکے میں نہ آنا. شیطان تمہیں خواب دکھائے گا، شیطان تم سے بڑے بڑے وعدے کروائے گا کہ نہیں جناب گل لے کے مطلب مولوی بڑھایا تھا پھر بھوکا مر جائے گا، قرآن پڑھایا تھا پھر یہ لبے گا، دنیا داری کمانی ہے بھائی، پیسہ کمانا ہے بھائی، ترقی نہیں کرنی، صرف نرا صوفی بن کے رہ جائیے، نرا مولوی بن کے رہ جائیے. تو صرف نرے صوفی مولوی نہ بن تو کم سے کم قرآن کا دامن تو تھام کے رکھنا. سویرے سویرے اٹھ کے 4 سپاروں کو چھوڑ 13 آیتیں قرآن کی کم سے کم پڑھ لے.
الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھ لے، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے، الہاکم التکاثر ہی پڑھ لے، القاریۃ ملقاریہ ہی پڑھ لے، قل هو اللہ احد ہی پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر ہی پڑھ لے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو رب کے ساتھ تعلق رکھنا، ٹھیک ہے، بندہ اور کسی کے ساتھ بنا کے رکھیو نا، کبھی کام پڑ جاتا ہے، اور رب کے ساتھ روز کام پڑتا ہے، تو رب کے ساتھ تمہاری بنی بنائی کوئی نہیں. روٹی کا مسئلہ ہے تو رب یاد آتا ہے، مرنے کا مسئلہ ہے تو رب یاد آتا ہے، جینے کا مسئلہ ہے تو رب یاد آتا ہے، عزت کا مسئلہ ہے رب یاد آتا ہے، پیسہ کمانے کا مسئلہ رب یاد آتا ہے. جس کے ساتھ 24 گھنٹے بندے کو تما ہے نا، اس کے ساتھ بنی بنائی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم بن ادم کا بڑا مشہور واقعہ نا، ٹھیک ہے، کہ بادشاہ تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے جناب اللہ اوپر جناب اللہ آ کے ٹرنا پھرنا شروع کر دیا، تو فرمایا بلاؤ اس بدبخت کو، اس نے آ کے جناب بادشاہ کی نیند حرام کر دی ہے. میں ہاں بھائی، اوے اوپر میری چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جی اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا بادشاہ کی محل کی چھت پہ تو اونٹ ڈھونڈ رہا پھر رہا ہے؟ کہاں جی. فرمایا تو بے وقوف بندہ ہے، اونٹ ڈھونڈنا ہے تو باہر جا کے ڈھونڈ. اس نے کہا جی آپ کے محل میں مجھے اونٹ نہیں ملے گا. میں اونٹ ملنا تو تجھے جنگل میں جا کے ملے گا، بادشاہ کے محل میں تجھے اونٹ کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے آگے سے سٹ ماری، اس نے کہا سا اگر ایک اونٹ نہیں مل سکتا تو بادشاہ کے محل میں رب کیسے مل جائے گا؟ مجھے ایک اونٹ نہیں مل رہا، بادشاہ ایڈا ویلا محل ہے کہ جہاں پہ ایک اونٹ نہیں ملتا، اور اس محل کے اندر کوئی بندہ رب ڈھونڈنا چاہے اسے کیسے ملے گا؟ ظاہر ہے موقع پہ ہتھوڑا مارا تھا نا، کام بھی آیا. اچھا دماغ میں سٹ لگی، اس نے کہا بات تو واقعی ٹھیک ہے، ایک نکما سا اونٹ ہے وہ یہاں پہ نہیں ملتا تو بادشاہ کو رب کیسے مل جائے گا؟ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے بیٹھے نا، ٹھیک ہے. تو نہر کے کنارے بیٹھے، بڑا عرصہ گزرا، وہاں سے وزیر گزرا، پہچان لیا. اس نے کہا اوے یہ تو ہمارا بادشاہ ہے. دیکھو بیچارے کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، آپ وہ سی رہے تھے، کیا کہتے ہیں، گودڑی مودڑی، ٹھیک ہے. اس نے کہا یار چنگا والا بادشاہ تھا، روزانہ پیسے کماتا تھا، ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، نال ادھر سے کوٹا آ رہا ہے، ادھر سے کوٹا آ رہا ہے، ادھر سے یہ پیسے آ رہے ہیں، ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، غریبوں کو ٹھگ رہا تھا، سارے پیسے کھا رہا تھا، سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا. چنگا بھلا ایم این اے تھا، ٹھیک ہے، سارا کچھ چھوڑ دیا. تو آپ کے پاس آیا تو افسوس کرنے آیا. اس نے کہا جی بابا ساری ٹھگی لگی ہوئی تھی، آپ سارا کچھ چھڑ کے بیٹھ گئے ہو. فرمایا آپ بتاؤ ذرا کہ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ کہا جی کیسے؟ آپ نے وہ سوئی ڈالی نا نہر کے اندر، تو فرمایا اوے مچھلیوں میری سوئی واپس کرو. تو مچھلیاں جناب سوئی لے کے واپس آ گئی. فرمایا اب بتا ایمانداری سے، وہ بادشاہت اچھی ہے جہاں پہ اونٹ نہ ملے، اور یہ بادشاہت اچھی ہے کہ جناب مچھلیاں بھی سوئی لے کے حاضر ہوئی کھڑی ہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی رب کے ساتھ تھوڑی سی تو بنا کے رکھے نا، اتنی بنی بنائی تو ہو نا کہ یار بندہ رب سے کچھ نہ کچھ مانگ لے نا، مانگتے ہوئے کہ پروردگار چلو 4000 رکعت نہ صحیح، 100 رکعت نہ صحیح ہے، 5 سپارے منزل نہ صحیح، کلو اللہ واتی تیرے لیے ہے نا. نکمے بندوں کی تو لسٹ ہوتی ہے نا یار، کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے گھر ہو نا، بڑے بڑے وہاں پہ 10-15 نوکر رکھے ہوتے ہیں، ان میں ایک ویلا ترین نوکر ہوگا، فارغ ویلا نکما، ٹھیک ہے، لیکن اچھا مالک اس سے بھی نہیں نکالتا. چل یار دفعہ کر، روٹی کھاتا پھرتا دفعہ ادھر ہے، 10,000 سے مجھے کون سا فرق پڑنے لگا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں یار خدا کی قسم ہے، چلو ہم بڑے لوگوں کے قصے پڑھتے نا، جیسے داتا صاحب سارے قرآن پڑھ جاتے تھے، جی بابا فرید یہ پڑھ جاتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ یہ پڑھتے تھے، امام شافعی نے یوں کر دیا، چلو سارا کچھ چھوڑو یار، روز قل هو اللہ احد صحیح، روز انا اعطیناک الکوثر صحیح، کبھی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بندہ کہے نا کہ یار میرے مالک محض تیری خاطر تحفہ ہی ہے بندے کی طرف سے. ہم نے تو 3 والا قل هو اللہ احد پڑھا تو ادھر سے بھی لالچ ٹھوک دیا کہ آپ پورے قرآن کا ثواب آ گیا. تم چھوڑ ثواب کو، گولی مار، تو اس طرف آنا کہ مالک محض تیری خاطر، بس کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں چاہیے، تیرا میرا رشتہ ہے، روز روٹی بھی تو دیتا ہی ہے نا، چل تیری خاطر قل هو اللہ احد صحیح، روز کھانا بھی تو کھلاتا ہی ہے نا، روز پیسے بھی تو دیتا ہی ہے نا، روز صحت دیتا ہے، روز تو نے کپڑا دیا، انا اعطیناک الکوثر تیری خاطر ہی صحیح. اور چھوٹا چھوٹا سودا بھی تو بندہ کر ہی لیتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا یاد رکھ میری بات، فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں نا ان پر تو کوئی چال نہیں چل سکے گا. ہاں تو زور لگا، لیکن میرا بندہ کم سے کم مجھے اتنا تو یاد رکھے گا نا، روز میری خاطر کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لے گا نا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، فرمایا کہ تیرا رب جو ہے نا، میرے اولاد آدم کو فرمایا جا رہا ہے، فرمایا کہ میں میرے بندوں تم پریشان نہیں ہونا، تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے. ہاں اس کی باتوں میں نہ، باقی سب کچھ خیر ہے، ٹھیک ہے. دیکھو یار اتنی بڑی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، شیطان کو رب کہہ رہا ہے کہ تو زور لگا کے دیکھ لے، لیکن میرے بندے تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، میرے بندے تیری کسی چال میں نہیں آئیں گے. اتنا تو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو ٹھگی مار رہا ہے، کم سے کم کس کا کہنا مار رہا ہے؟ یہ تو کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں نا. کتنا منافع کما رہا ہے، یہ تو کسی مولوی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں نا. یہ تو خود بھی جانتا ہے کہ کتنا پیچھے سے لایا ہے اور کتنا تو کما رہا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہر مسئلہ چلو ہم مولوی پر ڈال دیتے، کم سے کم اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یار یہ چیز جو ہم بیچ رہے ہیں یا لے کے آئے ہیں، کتنے کی لائے ہیں، کتنے کی بیچ رہے ہیں،
اس میں تو کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔